اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ آج عید کا دوسرا دن شروع ہو چکا ہے، اس لحاظ سے آپ کو ہم عید کے دوسرے دن کی مبارک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب کرے اور عید میں مزید آپ کی خوشیاں دوبالا ہوں۔ جی ہاں، اس کو کہتے ہیں مکافات عمل۔ جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کچھ ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں اور آپ کی زبان سے ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں کہ آپ خود بھی اسی گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مطلب و مقصد یہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر جو واقعہ پیش آیا اس حوالے سے ہے۔ اس کی ساری دنیا نے مذمت کی، ہر مسلمان نے مذمت کی، ایون دین عمران خان نے بھی کہا کہ میں تو ویسے ہی جو ہے اسلاموفوبیا کا میں نے مسئلہ اٹھایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی آخر الزماں ہیں، جب ان کے حوالے سے کوئی ایسی غلط بات کرتا ہے تو ہمارے دلوں کو بہت درد ہوتا ہے، بہت دکھ پہنچتا ہے، اور میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ مسجد نبوی میں کوئی ایسا سلسلہ اٹھائے، لیکن حکومت اس حوالے سے ماننے کو بات تیار ہی نہیں ہے۔ اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ اس کی مذمت کریں۔ عمران خان نے بالکل کی بھی ہے مذمت، مگر انہوں نے یہ ساتھ کہا ہے کہ جو چور ہے وہ تو چور ہی ہے، جو غدار ہے وہ غدار ہی ہے، چاہے وہ حرم پاک میں ہے یا حرم پاک کے باہر ہے، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، ملائیشیا میں ہے، کہیں بھی ہے، جو چور ہے وہ چور ہے، اس کو چور ہی کہا جائے گا، اور ہر آدمی اس بات سے اتفاق کرتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ مسئلہ کیا ہوا؟ اتنا بڑا مسئلہ حکومت کی طرف سے اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ وزیر داخلہ نے جو ہے وہ حج کی توہین کی ہے۔ جی ہاں، ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں جب ایک اینکر اور اس کے مہمان نے رانا ثناء اللہ سے بات کی تو انہوں نے رانا ثناء اللہ سے کہا کہ آپ تو نواز شریف کو لینے جا رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں لگ رہا جیسے کوئی آپ حج کرنے جا رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ مر گئے تو آپ کا حج قبول ہو جائے گا، کیونکہ حج ایک بہت بڑا ہمارے دین کا بنیادی رکن ہے۔ جس پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نہیں، نواز شریف کو لے کر آنا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نواز شریف کو لانا حج سے بھی بڑا کام ہے۔ خدا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہاں مسجد نبوی میں کہ باہر جو نعرے لگے جو چور چور کے تھے، تو انہوں نے جگہ جگہ مقدمات درج کرا دیے اور انہوں نے کہا کہ یہ عوام کی طرف سے درج کرائے جا رہے ہیں اور حکومت اس کی مدعی ہے۔ اب ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف بھی باقاعدہ درخواست تھانے میں موو ہو چکی ہے کہ انہوں نے جو شاعر اسلام ہیں، جو حج مبارک ہے، انہوں نے حج کی بھی توہین کی ہے، اس اعتبار سے وہ بھی اسلام کے توہین کے مرتکب ہوئے۔ اب ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہوگی، مقدمہ درج ہوگا، ان کے اوپر بھی شقیں لگیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت ان کے حوالے سے کیا کہتی ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کہہ دیا کہ نواز شریف کو بیرون ملک سے وطن واپس لانے کا معاملہ جو ہے وہ حج سے بھی بڑا ہے۔ بھلا توبہ توبہ، انسان کو کہتے ہوئے بھی یہ زبان لرز اٹھتی ہے، کانپ اٹھتی ہے کہ کیسے انسان کہہ سکتا ہے کہ حج اتنا بڑا رکن عظیم ہے، اتنا بڑا رکن اعظم ہے کہ جب کوئی مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساری زندگی صرف اس کی اس آس میں گزر جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے موقع دے، وہ دیار حبیب پہ جائے، وہ دیار حرم میں جائے، وہاں کی زیارات کرے، حج ادا کرے، ان کے رکن ادا کرے اور وہاں سے پاک صاف ہو کر آئے۔ اور ایک شخص یہاں بیٹھ کر اتنا بڑا کلیم کرتا ہے، پھر ہم دوبارہ اللہ سے توبہ اور نعوذ باللہ من ذالک ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خدا را، ہم نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ اسلام کو مذاق مت بنائیں، اسلام کو سیاست میں مت گھسیٹیں، اپنی سیاست کو سیاست تک جو ہے وہ محدود رکھیں۔ آپ کل تک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آواز اٹھا رہے تھے کہ وہاں پر جو ہے توہین مذہب ہوا ہے، اور یہاں آپ نے آ کر اسی سلسلے میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے بھتیجے کو آپ نے گرفتار کر لیا، اور شیخ رشید کہتے ہیں وہ ابھی تک نامعلوم ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سعودی گورنمنٹ سے کہا کہ وہ وہاں سے نامینیٹ کرے، جو یہاں آئیں گے وہ ہم لوگوں کو گرفتار کر لیں گے۔ اتنا بڑا آپ نے قدم اٹھایا اور پھر آپ یہ ایسا قدم
قدم اٹھا رہے ہیں کہ حج کی آپ نے تضحیق کر دی، نعوذ باللہ حج کی توہین کر دی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قرب قیامت ہے، یہ ملک پر عذاب الہی ہے، بہت بڑے مسائل پیدا ہونے جا رہے ہیں، حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، اب جو دوسری خبر یہ ہے وہ بھی انتہائی اہم ترین ہے کہ عمران خان نے یوں تو جو 2 نمبر تھے وہ سارے انہوں نے بلاک کر دیے تاکہ کوئی رابطہ ہی نہ ان سے کر سکے، لیکن 2 نمبر جو ہے وہ ان کے کھلے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان سے پہلے ایک کی ملاقات ہوئی تھی اور اب ایک دوسرے کی ملاقات ہوئی ہے، کوئی درمیانہ راستہ نکالنا چاہتے ہیں، کوئی درمیان میں ایک ایسا تیسرا آپشن لانا چاہتے ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ جی ہاں، پہلی ملاقات ہوئی تھی سابق چیف جسٹس نثار کی، جی ہاں ثاقب نثار عمران خان سے ملے تھے۔ اس وقت عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ نہیں، آپ ہمیں آئینی مشورے دیں، قانونی مشورے دیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال وہ عمران خان کے پاس پیغام پہنچا کر آ گئے تھے، اور اس پر کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت جب پیش رفت ہوئی، اس کے بعد چودھری نثار علی خان جو نون لیگ کے رہنما ہیں اور نواز شریف کی حکومت میں وزیر داخلہ تھے، جب سے عمران خان سیاست میں آئے پہلے دن سے یہ شور و غوغا مچتا رہا کہ چودھری نثار پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں، چودھری نثار پی ٹی آئی میں شامل ہیں، کیونکہ یہ لوگ سکول ہوڈ کے دوست ہیں، اپنے سکول کے بچپن کے دوست ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں۔ چودھری نثار نے بھی کہا ظاہر ہے دوستیاں، رشتے ناطے واسطے اپنی جگہ ہوتے ہیں، سیاست ایک اپنی جگہ ہوتی ہے، سیاست کو ذاتیات پہ یا خاندان میں نہیں لایا جاتا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سیاست کو جو ہے اسلام کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، آپ اپنی سیاست کریں۔ بہرحال چودھری نثار کہتے رہے کہ عمران خان میرے دوست ہیں، عمران خان بھی کہتے ہیں کہ چودھری نثار میرے دوست ہیں، مگر سیاسی اختلافات اپنی جگہ، وہ تو خیر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چودھری نثار علی خان اور عمران خان کی بھی ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے عمران خان کے سامنے کچھ آپشن رکھے ہیں، کیونکہ عمران خان اس وقت پاور میں ہیں، اور آپ یہ کہہ لیں کہ حکومت ایک قسم کی ترلوں پر اتر آئی ہے، حکومت یوں کر رہی ہے، انہیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کی حکومت نہ چلنے والی ہے، ان کے دورے جو ہیں ناکام ہو گئے ہیں۔ عمران خان ایک کال دیتا ہے تو ملک بھر سے کیا دنیا بھر سے لوگ باہر نکل آتے ہیں، لندن میں اس کے حق میں مظاہرے ہوتے ہیں، ملائیشیا میں اس کے حق میں مظاہرے ہوتے ہیں، مصر میں ہوتے ہیں، جہاں جہاں ملک ہے اور جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی ہے اور جہاں جہاں جمہوری نظام ہے، جہاں پر آواز اٹھانے کی اجازت ہے، وہاں پر عمران خان کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یہ ایک نظریے کی جنگ ہے، کوئی عمران خان کی جنگ نہیں ہے۔ یہ جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے بعد بہت زیادہ امکانات ہیں کہ ایک تیسرا آپشن سامنے آیا ہے، کیونکہ عمران خان پاور میں ہے، عوام اور پوری قوم ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ آپشن جو ہے عوام کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد عوام سے رضامندی لیں گے، اور پھر بھی وہ حکومت جو ہے نیچے ہی رہے گی۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ 60 70 30 40% کے حساب سے کوئی فیصلہ ایسا سامنے آنے والا ہے۔ اس میں یہ جو 2 شخصیات ہیں یہ بہت متحرک ہو رہی ہیں، چودھری نثار علی خان اور ثاقب نثار، دونوں ہی نثار ہیں، بہرحال اس وطن پر نثار ہیں۔ وطن کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے۔ عمران خان عوام کے سامنے رکھیں گے، مسئلہ رکھیں گے، پھر عوام سے رائے لیں گے، پھر اس کے بعد یہ معاملات آگے چلیں گے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو وہ اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ آنے والا دھرنا خدا نہ خواستہ جو ہے وہ خونی دھرنا ہو سکتا ہے، کہ عوام بہت بفری ہوئی ہے۔ ان کے جو حکمرانوں کے دورے ہیں، سعودی عرب کا ہو، یو اے ای کا ہو، کہا یہ جاتا ہے کہ طیب اردگان بھی نہ ملے شہباز شریف سے، یو اے ای والوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ کی حکومت تو ہی جانے والی ہے، ہم آپ سے کیا معاہدہ کریں۔ جبکہ شاہ سلیمان کی بھی ملاقات ان سے نہیں ہوئی شہباز شریف سے، اور ولی عہد سے ہی مل کر آ گئے، وہاں سے بھی کچھ انہیں نہ ملا، حاصل نہ ہوا۔ صرف وہی جو $3 ارب عمران خان لے کر آئے تھے ان کو صرف ایکسٹینڈ کیا گیا کہ چلیں ان کے خزانے میں پڑے رہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا
کہ سعودی عرب جو ہے وہ چین کے بلاک میں داخل ہو چکا ہے، لہٰذا یہ امپورٹڈ حکومت ہے بقول عمران خان کے، وہ ان کی قطعی طور پر کوئی مدد نہیں کریں گے۔ اس وقت چین نے جو ہے سعودی عرب کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، وہ وہاں پر میزائل سسٹم نصب کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، ادھر سی پیک بنا رہا ہے اور پورے خطے کے لیے ایک ترقی کے خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے سعودی عرب ادھر ہی جائے گا جہاں پر چین چاہے گا، اور چین اور پاکستان کی دوستی کا آپ کو پتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچہ سقہ کی طرح آپ کی حکومت آئے کہ مغلیہ بادشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ کیا مانگنا ہے، وہ بھشتی تھا پانی بھرنے والا، اس نے کہا کہ حضور مجھے ایک دن کی حکومت دے دیں بس، اور اسی دن اس نے اپنی مشق کاٹ کے اس کے چمڑے کے سکے بنا کے اور اس نے پورے ملک میں چلا دیے۔ اسے کہتے ہیں بچہ سقہ کی حکومت۔ جی ہاں، اس وقت بھی بچہ سقہ کی ہی حکومت ہے، انہوں نے حکومت تو لے لی ہے لیکن حکومت لے کر انہوں نے اپنی سیاست کو غرقاب کر دیا ہے۔ جی ہاں، پیپلز پارٹی پہلے ہی ان کے کمر میں سینے میں چھرا گھونپ چکی ہے۔ بلاول کے دیکھ رہے ہیں آپ، ان سے راستے جدا جدا ہیں، دور دور ہیں، انہیں ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ بہت زیادہ شہباز شریف کے دائیں بائیں آگے پیچھے نہ نظر آئیں، وہ نومولود وزیر خارجہ ہیں، انہیں بھی کوئی باہر سے اتنی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے اب وہ دوری اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ابھی تک فضل الرحمان بیچارے جو ہیں وہ صرف یاس و آس کی ہی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ حکومت ویسے ہی ڈاماڈول ہے، 63A کا بھی فیصلہ آنے والا ہے، اس کے بعد تو پنجاب اور وفاق دونوں جو ہیں ان کی حکومتیں جو ہیں وہ تباہی کی جانب گامزن ہو جائیں گی اور ان کا ٹھہرنا بھی بہت مشکل ہوگا۔ لہذا نون لیگ اس وقت جو بھی اقدامات اٹھا رہی ہے وہ اس کے گلے پڑتے ہی جا رہے ہیں۔ اب جو دو شخصیات اہم ہیں اس کے وہ دیکھیں، اس کے بعد کیا رزلٹ نکلتا ہے، پھر انشاءاللہ جیسے ہی اپڈیٹ آتی ہے ہم آپ کو فوراً اس سے آگاہ کریں گے۔ لیکن رانا ثناء اللہ نے اس وقت جو قدم اٹھایا، جو انہوں نے بیان دیا نواز شریف کو لانے کے حوالے سے اور حج کو لانے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے حکمرانوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ ہی رکھے، اللہ تعالیٰ اس وطن کو امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے اور ساتھ ہی اپنے